بسند متصل منها إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الثورة الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى حديث أم سلمة رضي الله عنها حديث حسن وقد روي هذا الحديث أيضا عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. قال حدثنا بذلك هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وروى سالم أبو النضر وغير واحد هذا الحديث عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها نحو رواية محمد بن عمرو. وروي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث وهو جائز في الكلام العربي إذا صيام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله ويقال قام فلان ليلته أجمع ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره كأن ابن المبارك وقد رأى كلا الحديثين متفقين يقول إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر. شابش ماشاءاللہ. جی یہ باب ہے، باب ما جاء فی وصال شعبان برمضان. یہ باب اس بارے میں ہے کہ شعبان کو رمضان کے ساتھ ملانا، یعنی ملانے کا مطلب یہ ہے کہ شعبان میں روزے رکھنا، اس کے روزوں کو رمضان کے ساتھ ملانا، وہ ہے کہ شعبان میں روزے رکھنا. مطلب یہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا یصوم شہرین متتابعین، کہ آپ نے 2 مہینے مسلسل روزے رکھے ہوں، الا شعبان و رمضان، مگر شعبان اور رمضان، یعنی آپ ان 2 مہینوں میں مسلسل روزے رکھتے تھے. رمضان میں تو رکھتے ہی تھے، شعبان میں بھی رکھتے تھے. وہ فی الباب عن عائشہ رضی اللہ عنہ قال ابو عیسیٰ حدیث ام سلمہ حدیث حسن. آگے وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث عن ابی سلمہ عن عائشہ کے طریق سے بھی مروی ہے. اس میں وہ فرماتی ہے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر، میں نے نہیں دیکھا نبی علیہ السلام کو کسی بھی مہینے میں اکثر سیام منہم فی شعبان، جس میں آپ زیادہ روزے رکھتے تھے بنسبت شعبان. کسی مہینے میں آپ شعبان سے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے. پھر آگے فرمایا کہ کان یصومہ الا قلیلا، آپ شعبان کے روزے رکھتے تھے تھوڑے سے دن چھوڑ کر، سوائے تھوڑے سے دن. بل کان یصومہ کلو، تو فرماتے بلکہ ساری روزے رکھتے تھے. تو آگے اس کی سند بیان کی کہ حدثنا بذالک حناد قال حدثنا عبدہ عن محمد بن عمر حدثنا ابو سلمہ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذالک. اب آگے اسی کی دوسری سند بیان کی ورحالم ابو النظر وغیر واحد هذا الحدیث عن ابی سلمہ عن عائشہ نحو روایت محمد بن عمر وروی عن ابن المبارک. اب دیکھو یہاں تھوڑا سا تعارض ہے ان 2 حدیثوں میں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اکثر روزے رکھا کرتے تھے، جبکہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے آپ مہینے مسلسل روزے رکھتے تھے. تو گویا کہ حضرت عائشہ اکثر کا کہہ رہی ہے، حضرت ام سلمہ دونوں مکمل کا کہہ رہی ہے کہ شعبان میں مکمل روزے رکھتے تھے. تو عبداللہ بن مبارک اس میں ایک تطبیق دے رہے ہیں کہ انہوں نے اس حدیث میں فرمایا وہ جائز فی کلام العرب، کہ کلام عرب ایسا ہوتا ہے، ممکن ہے کہ اذا صام اکثر الشہر، کہ جب اکثر مہینے کوئی روزہ رکھے تو کہا جاتا ہے صام الشہر کلہ، اس نے سارا مہینہ روزہ رکھا. جیسے اب وہ ایک مثال دے رہے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے قام فلان لیلتہ اجمع، فلاں آدمی نے پوری رات قیام کیا، یعنی پوری رات نماز پڑھی. اب پوری رات تو نماز نہیں ہوتی، کیسے؟
کہتے وَلَعَلَّهُ تَعَشَّى، اس نے رات کا کھانا بھی کھایا ہوگا، اس ٹائم تو وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وَاشْتَغَلَ بِبَعْضِ أَمْرِهِ، اور کچھ کاموں میں وہ مصروف رہا ہوگا۔ کان ابن المبارک قرأ حدیثین، ابن مبارک جو ہے یہ دونوں حدیثوں کو سمجھتے ہیں متفقین، دونوں متفق ہے، یعنی ان میں اختلاف نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس حدیث کا معنی ہے انه کان یصوم اکثر الشہر، کہ اکثر مہینے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے یہ صرف کلام عرب میں نہیں، ہر کلام میں ایسا ہوتا ہے کہ اکثر حکم الکل، کہ اکثر کو بسا اوقات کل کیا جاتا ہے، ظاہر ہے اس میں سارا نہیں ہے۔ مثلا کسی آدمی سے پوچھا جائے کہ آپ نے اس میں کتنے سال جاب کیے، کتنے مہینے، مثلا 4 مہینے جاب کیے۔ اب 4 مہینے کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی اس نے چھٹی ہی نہیں کی، درمیان میں چھٹیاں بھی کی ہوگی، تو ایسا نہیں ہے کہ 4 مہینے لگاتار ہوں گے، درمیان میں وقفہ بھی آیا ہوگا، تو اکثر کو بسا اوقات کل کہہ دیا جاتا ہے، تو یہاں بھی ایسا ہے۔ جی آگے۔ سر کوئی کام بندہ کرتا ہے تو پھر وہ یہی کہتا ہے کہ یار میں نے تو ساری زندگی یہی کام کیا ہے۔ ایسا ہی ہے، ساری زندگی یہی کام کیا ہے۔ دیکھ اسی سے اب ایک اور چیز بھی آپ کا جواب ذہن میں ہونا چاہیے، یہ جو بزرگوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ مثلا انہوں نے اتنے سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، تو جیسے خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے یا باقی حضرات کے بارے میں، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ معمول ان کا یہی تھا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس معمول سے کبھی ہٹ کر کیا ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کبھی انسان بیمار ہوتا ہے، کبھی انسان سفر پہ ہوتا ہے، انسان کی کوئی اور صورت ہوتی ہے، تو لہٰذا اس میں وہ جو انسانی حوائج ہے وہ تو ملحوظ ہوتے ہیں، تو یہ گویا کہ ہر کلام میں ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ 60 سال میں کبھی وہ سوئے ہی نہیں ہے، کبھی انہوں نے کوئی اور کام کیا ہی نہیں رات کو، یا کبھی انہوں نے کوئی سوئے نہیں، یا کبھی باہر ہی نہیں گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ظاہر ہے ایک بادی النظر میں، یا ایک یوں سمجھ لو کہ بدیہی ہے یہ چیز کہ اس طرح کی چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں، تو بسا اوقات وہ اس جملے کو دیکھ کر کچھ لوگ اس طرح کے نتائج نکالتے ہیں، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جی پڑھیں۔ وبه باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي شيء من شعبان أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه قوله، وهذا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. وقد دل في هذا الحديث أنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان. شابش ماشاء اللہ۔ یہ باب ہے باب واجہ فی کراہیت الصوم، یہ باب ہے کہ روزہ رکھو ہے فی النصف الباقی من شعبان، شعبان کے آخری 15 دن میں، لحال رمضان، رمضان کی وجہ سے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا بقی نصف شعبان، جب شعبان میں آدھا رہ جائے، فلا تصوموا، تو روزے مت رکھا کرو۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح انا من هذا الوجه على هذا، یعنی اسی طریق سے، اس لفظ سے، صرف اسی طریق سے مروی ہے۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ آخری 15 دن میں روزے مت رکھو۔ امام ترمذی معنی بتا رہے کہ ومعنى هذا الحدیث، اس حدیث کا معنی بعض اہل علم کیا یہ ہے کہ ان یکون الرجل مفطرا، کہ آدمی روزہ نہیں رکھتا شعبان کے پہلے 15 دن میں، فاذا بقي شيء من شعبان، جب شعبان کا کچھ حصہ رہ جائے، اخذ فی الصوم، تو وہ روزے چھوڑ دیتا ہے، حال شہر رمضان، رمضان کے مہینے کی وجہ سے۔ یعنی آخری 15 دن، مراد یہ نہیں ہے کہ آخری 15 دن،
امام ترمذی فرماتے ہیں کہ آخری 15 دن سے مراد یہ ہے کہ جب بالکل رمضان قریب بندہ چلا جائے تو وہ قریب احتیاطاً روزے شروع کر دیتا ہے، جیسے وہ پیچھے آیا تھا صوم یوم الشک، کہ وہ مشک کی وجہ سے روزے شروع کر دیتا، ظاہر ہے منع ہے۔ کیوں؟ اس نے لحال رمضان کا یہ مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اگر رمضان کا ہو گیا تو رمضان کا ہو جائے گا، اور اگر رمضان کا ہوا پھر کیا ہو جائے گا، تو پھر یہ میرا نفلی ہو جائے گا۔ تو لحال رمضان کا ہے کہ یہ مطلب ہے، بعض اہل علم ہے کہ یہ معنی بیان ہے، لیکن اس کو ہم کرتے ہیں۔ پہلے آگے آپ دیکھیں، وقد روی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے ایسی روایت کریں اسی قول کے مشابہ۔ اب وہ یہ مشک والی حدیث لا رہے ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقدموا شہر رمضان بصیام، کہ رمضان سے پہلے روزے مت رکھ، الا ان یوافق ذلك صوما، مگر یہ کہ تمہارا روزہ موافق آ جائے ان دنوں میں، کان یصوم احدکم، کہ تم میں سے کوئی پہلے بھی روزہ رکھتا تھا، جس طرح یہ پیچھے اس کی تفصیل آئی تھی، جیسے ایک آدمی ہے وہ جمعرات کو روزے رکھتا ہے، 29 شعبان کو جمعرات ہے، تو اس نے 29 شعبان کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، اس نے جمعرات ہونے کی وجہ سے روزہ رکھا، تو پھر وہ رکھ سکتا ہے۔ تو یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ کراہت اس آدمی کے لیے ہے متعمد الصیام، جو روزے کا ارادہ کرے لحال رمضان، رمضان کی وجہ سے، جو روزے کا ارادہ کرے رمضان کی وجہ سے، کہ اگر رمضان کا ہو گیا تو رمضان کا، اور رمضان کا نہیں ہوا تو شعبان ہو جائے گا۔ تو گویا کہ یہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ تعویل کی ہے، لیکن اس تعویل میں ایک اشکال ہے۔ وہ اشکال یہ ہے کہ یہ جو ممانعت ہے یا یہ جو منع ہے، پھر آخری 15 دن کی کیوں کی ہے؟ پھر تو آخری 2 دن زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ کسی مہینے دن کا فرق آ سکتا ہے، یہ چلو بہت ہی ہم فرق لے آئے تو 3 دن کا فرق آ سکتا ہے، یعنی ایک آدمی بہت ہی محتاط ہو تو وہ 27 شعبان سے شروع کرے کہ کیا پتا پچھلے مہینوں میں غلط حسابات ہوئے ہوں، یا احتیاطاً میں رمضان شروع کر لیتا ہوں، تو زیادہ سے زیادہ 2 دن کا فرق آ سکتا ہے، پھر پورا 15 دن سے کیوں منع کیا گیا؟ تو اس لیے یہ تعویل صحیح فٹ بیٹھتی نہیں، کیونکہ اگر یہی مراد ہو تو پھر الفاظ یہ ہوتے جو حدیث الشک والے الفاظ ہیں جو پیچھے آپ نے سے بھی ہیں، جس میں بعض یومن یا یومین کا لفظ ہے کہ رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزے مت رکھا کرو، تو یہاں پہ پورا آدھا مہینہ روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے بعض محدثین اس کا دوسرا جواب دیتے ہیں، وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں ممانعت کی جو وجہ ہے وہ یہ والی وجہ نہیں ہے جو یہ مشک والی وجہ ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، وہ تو صرف 2-3 دن تک کام کرتی ہے۔ پورے 15 دن روزہ نہ رکھنے کی جو ممانعت کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آدمی روزے رکھے گا آخری 15 دن میں تو وہ کمزور ہو جائے گا، پھر وہ رمضان کے روزے صحیح طرح سے رکھ نہیں پائے گا۔ تو اس لیے یہ گویا کہ ممانعت اس آدمی کے لیے ہے جس میں یہ احتمال ہو کہ وہ کمزور ہو جائے، اس کے اندر وہ طاقت نہ رہے، تو جب وہ رمضان سے پہلے ہی خود کو کمزور کر دے گا تو پھر رمضان کے روزے کیسے رکھے گا؟ یہ والا جواب زیادہ صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس والے جواب کے مطابق اس پچھلے باب سے اس کا تعارض پھر نہیں ہوتا۔ پچھلے باب سے تعارض اس طرح سے ہے کہ پچھلے باب میں آپ نے پڑھا کہ نبی علیہ السلام پورا مہینہ رکھتے تھے، یا اکثر شعبان رکھا کرتے تھے، تو اکثر کا مطلب یہ ہوگا کم از کم 20 دن تو رکھتے ہوں گے، کیونکہ 15 دن تو نصف ہے نا، اکثر تو اس سے زیادہ ہے، تو 20 یا 22 دن یا 25 دن تو رکھتے ہوں گے۔ تو اب نبی علیہ السلام ادھر منع کر رہے ہیں ادھر خود رکھ رہے ہیں، تو قول سے تو منع کر رہے ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے رکھ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر طاقت تھی، استطاعت تھی، تو آپ جب روزے رکھتے تھے تو رمضان کے روزوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن آپ نے منع کر دیا امت کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس آدمی کے اندر طاقت ہو اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں رمضان میں روزے رکھوں تو مجھے کچھ نہیں ہو جائے گا اور میں بڑا اچھا سا روزہ رکھ لوں گا، تو وہ رکھ لے، لیکن جس آدمی کے اندر طاقت نہ ہو تو پھر وہ روزے اس کو نہیں رکھنے چاہیے، اس کو اپنی طاقت رمضان کے روزوں کے لیے بچا کر رکھنی چاہیے۔ اب یہ پوری بات سمجھ میں آ گئی، دونوں قسم کے اعتراضات اور جوابات؟ جی صحیح۔ جی پڑھے پھر آگے ہیں۔
باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. وبه قال حدثنا أحمد بن منين قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الحجاج بن أرتاة عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فقلت يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج. وسمعت محمدا يقول يضعف هذا الحديث. وقال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة. قال محمد والحجاج لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. शाबाश। ये बाब है बाबू माजा फी लैलतिन निस्फ मिन शाबान, शाबान की 15वीं रात का बयान। लैलतुन निस्फ का मतलब होता है आधी शाबान की रात, यानी 15वीं रात का बयान। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि फ़क़त तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन, कि मैंने एक दिन नबी अलैहिस्सलाम को गुम पाया। गुम पाने का मतलब है कि हम लेटे हुए थे, तो जब मेरी तवज्जो गई तो आप बिस्तर पे नहीं थी। तो कहते हैं फ़ख़रज तो मैं निकली आपको देखने के लिए, फ़ैज़ा व बिल बकी, तो आप जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए थे, यानी कब्रिस्तान में, जो मदीना मुनव्वरा का कब्रिस्तान है, जन्नतुल बकी। फ़क़ाला, तो आपने फरमाया अकुंती तखाफीना, क्या आपको डर लायक हो गया, यहीफ अल्लाह अलैकी व रसूल, कि अल्लाह और उसका रसूल आप पर जुल्म करेंगे। जुल्म से मुराद है कि आपका हक किसी और को देंगे, किसी और बीवी के पास गए होंगे। कुल, तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल जनन तो अन्न का अतई तबाज निसाइक, मेरा गुमान ये था कि शायद आप अपनी कुछ बीवियों के पास गए होंगे। फ़क़ाला, तो फिर आपने फरमाया इन अल्लाह तबारक ताला, अल्लाह ताला जो है यंजिलो, वो उतरते हैं, लैलतन नस्फ मिन शाबान, शाबान की 15वीं रात को, इला समाई दुनिया, आसमान दुनिया की तरफ, फयगफिरु, फिर मगफिरत करते हैं, लिअक्सर मिन अदद शारिन गनम कल्ब, कबीला कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा अफराद की। कबीला कल्ब के बारे में आता है कि उनकी बकरियां बहुत ज्यादा होती थी, पर मैं उनकी जितनी बकरियां हैं, उन बकरियों के जितने बाल हैं, उन बालों से भी ज्यादा अफराद की गोया के मगफिरत फरमा देते हैं। फरमाया वो फिल बाब अन अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अबू ईसा हदीस आयशा ला नारिफ इल्ला मिन हाज़ल वज्ह मिन हदीस अल हज्जाज, यानी ये हदीस हज्जाज बिन अरतात के उससे मरवी है। अब हज्जाज बिन अरतात एक तो ज़ईफ रावी है, दूसरा हज्जाज बिन अरतात को जो अपने उस्ताद है ना यहया बिन अबी कसीर, इनसे सिमा भी हासिल नहीं है। तो कहते हैं वसई तो मोहम्मदन, मैंने इमाम बुखारी रहमुल्लाह से सुना, युज़ाइफ़ु हाज़ल हदीस, वो इस हदीस को ज़ईफ करार देते थे। वक़ाल, और वो कहते थे यहया बिन अबी कसीर जो है, लम यस्मा मिन उरवा, यहया बिन अबी कसीर को उरवा से सिमा हासिल नहीं है। और काल मोहम्मद, इमाम बुखारी ने ये भी फरमाया कि वल हज्जाज लम यस्मा मिन याया बिन अबी कसीर, हज्जाज को याया बिन अबी कसीर से भी सिमा हासिल नहीं है। तो इस तरह से एक जगह नहीं, दो जगह इनक़िता है, तो गोया कि ये हदीस ज़ईफ है। तो एक तो हज्जाज बिन अरतात खुद ज़ईफ रावी है, दूसरा इसमें दो जगह इनक़िता है। जो हज्जाज बिन अरतात है उनको अपने उस्ताद याहया का सिमा नहीं है, और याहया को उर्वा से सिमा नहीं है। इसका मतलब है दरमियान में दो और वास्ते हैं जो यहाँ जिक्र नहीं हुए, तो गोया कि इसमें ये बात साबित होती है। देखो, जो लैलतुन निस्फ मिन शाबान है, जिसको शब बारात आमतौर पर कहा जाता है, ये बरात से, बरात का मतलब होता है जानम से खलासी। तो चूंकि इस रात में जानम से बहुत सा हज़रात की खलासी होती है, अल्लाह ताला निजात देते, इसलिए इसको शब बारात कह दिया गया। तो देखो, ये जो शब बारात है, या जो लैलतुन निस्फ मिन शाबान है, शाबान की 15वीं रात है, इसमें जो अहादीस हैं ज्यादातर मौजू है या ज़ईफ है, मौजू है या ज़ईफ है, बहुत आला दर्जे की नहीं है। लेकिन इतनी बात है कि अगर उन सब अहादीस को देखा जाए तो तीन बातें उन अहादीस से साबित होती है, तीन बातें मजमूई तौर पर। एक तो इसमें मगफिरत की दुआ का जिक्र है
کہ مغفرت کی دعا اس رات میں مانگی جائے۔ دوسرا، شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کا بھی ذکر ہے۔ تیسرا، اس رات میں گویا کہ انفرادی اعمال کی ترغیب دی گئی کہ اس رات میں ذرا انفرادی اعمال کیے جائیں، تو اس کی بھی گویا کہ کیا دی گئی ہے، ترغیب دی گئی ہے۔ تو اس میں گویا کہ اتنی باتیں اس میں ثابت ہے۔ باقی رہ گئی اس میں کچھ چیزیں، جیسے بعض ہمارے عوام میں مشہور ہے کہ اسی رات جو ہے نا، جو قسمت ہے یا جو نصیب لکھا ہوتا ہے وہ اسی رات میں فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تقریباً یہ موضوع ہے، یعنی اس میں کوئی چیزیں اس میں ثابت نہیں ہے، اور یہ ویسی عوام میں مشہور ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا، اس میں خاص طور پر ایک چیز یہ بھی مشہور ہے، سورۃ الدخان میں ایک جگہ، یہ آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ جی ساری آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے جی، سورۃ الدخان میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے، بڑی بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ تو کچھ لوگ اس لیلۃ المبارکۃ سے شب برات مراد لیتے ہیں، لیکن وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ صحیح کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو لیلہ مبارکہ ہے وہ شب قدر ہے، کیونکہ قرآن پاک شب قدر میں نازل ہوا ہے، لیلۃ النصف من شعبان میں نازل نہیں ہوا، لہٰذا اس سے شب برات مراد لینا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو گویا کہ جو قسمتوں والی بات ہے یہ ویسی ضعیف ہے، بلکہ ثابت ہی نہیں ہے، اور یہ جو قرآن پاک کی آیت کو شب برات پر فٹ کرتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس رات کی برکت بالکل بے بنیاد ہے۔ جیسے کچھ حضرات اس کو بالکل ہی بے بنیاد سمجھتے ہیں، تو بالکل بے بنیاد بھی نہیں ہے۔ اس کا ذکر بہرحال ہے، دیکھو امام ترمذی نے باقاعدہ اس پر باب باندھا ہے، اور علماء نے جو مستحب روزے رکھے ہیں یا مستحب روزوں کا ذکر کیا ہے، تو اس میں لیلۃ النصف من شعبان کا بھی ذکر ہے۔ اگرچہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جتنے سال میں نفلی روزوں کا ذکر ہے، افضل روزوں کا، جیسے محرم کے روزوں کا ہو گیا، یا جیسے ذوالحجہ کے 10 دن کے روزوں کا ہو گیا، یا عرفات کے دن کے روزے کا ہو گیا، ان سب میں ضعیف ترین روزہ شعبان کی 15ویں دن کا ہے۔ یعنی باقی تو قوی احادیث سے ثابت ہے، یہ روزہ اتنی قوی احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن وہی والی بات کہ یہ بالکل بے اصل بھی نہیں ہے، یعنی کچھ لوگ اس کو بالکل بے اصل سمجھتے ہیں، جیسے اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، جیسے یہ بالکل بدعت ہے، جیسے یہ بالکل عوام نے اپنی طرف سے مشہور کی ہے۔ اپنی طرف سے مشہور ہے ہی نہیں۔ جب ترمذی جیسے کتاب میں اس پر باقاعدہ باب آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی کوئی نہ کوئی اصل ہے۔ اور ضعیف روایت جو ہوتی ہے وہ جیسے بھی ہو، کم از کم اس واقعے کی، یہ واقعہ جو ہے کم از کم فی الجملہ ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ اس دن اتنے بندوں کی اس میں مغفرت ہوتی ہے۔ تو اس لیے نہ تو اس کو بالکل بے اصل کہا جائے، نہ اس میں وہ تمام اعتقادات یا تو وہ تمام نظریات مانے جائیں جو عوام میں ثابت ہیں، بلکہ اس میں درمیانی چیز کو گویا کہ درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ السلام علیکم سر۔ جی سر جی۔ وعلیکم السلام جی۔ ہاں جی سر، اچھا وہ بھی اس میں ہے نا کہ جنہوں نے جن یعنی بچوں نے آنا ہوتا ہے یا جن لوگوں نے فوت ہونا ہوتا ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل، یہ میں نے بتا دیا کہ یہ بھی بے اصل بات ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ کوئی ایسی وہ ثابت ہے، تو لہٰذا اس کے بھی گویا کہ نہیں مانا جا سکتا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر۔ جی، پڑھے آگے۔ باب ما جاء في صوم المحرم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر أن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن. قال حدثنا
علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال سأله رجل فقال أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان فقال له ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقال يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان قال إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصوم المحرم فإنه شهر الله فيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. شابش، یہ باب ہے، باب ماجا فی صوم المحرم، محرم کے روزے کا بیان۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الصیام، بہترین روزہ رمضان کے روزے کے بعد شہر اللہ المحرم، وہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ رکھنا ہے، یعنی 10 محرم کا۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن، اور دوسری حدیث سے فرماتے سال رجل، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا ایو شہر تامرنی، کس مہینے میں آپ مجھے حکم کرتے ہیں ان اصوم، کہ میں روزے رکھوں بعد شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے بعد۔ فقال لو، تو انہوں نے کہا ما سمیت آدن، میں نے کسی کو نہیں سنا یسأل عن ھذا، جو اس بارے میں سوال کرے، الا رجلا، مگر ایک آدمی کو سمیت، جس سے میں نے سنا وہ نبی علیہ السلام سے سوال کر رہے تھے، وہ انا قائد عنده، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے میں وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ فقال، اس نے کہا اللہ رسول ایو شہر تامرنی، کس مہینے میں آپ حکم کرتے ہیں مجھے ان اصوم، کہ میں اس میں روزہ رکھوں بعد شہر رمضان۔ تو آپ نے فرمایا ان کنت صائما، اگر تم نے روزہ رکھنا ہے بعد شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے بعد، فصم المحرم، تو محرم کے روزے رکھو، فإنه شہر اللہ، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور فی ہی، یہ وہ دن تاب اللہ فی علی قوم، جس میں اللہ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی، ویتوب فی علی قوم آخرون، اور اس میں ایک اور قوم کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ وہ کہ قبول کریں گے، تو وہ کہ یا ایک اور قوم پر بھی اللہ تعالیٰ توجہ فرمائیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہاں محرم سے مراد 10 محرم کا روزہ، تو 10 محرم کا روزہ اتنا افضل ہے کہ بعض روایت کے مطابق جب رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا تو یہی روزے فرض تھے مسلمانوں پر، اتنی اس کی اہمیت ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ گویا کہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہود جو تھے وہ صرف 10 کا رکھتے تھے، تو ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا 9 اور 10 کا رکھو، یہ 10 اور 11 کا رکھو۔ اگرچہ بعض علماء آج کے زمانے میں یہ کہتے کہ مشابہت آج ختم ہو گئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آج کل کے یہود روزہ نہیں رکھتے، تو یہ گویا کہ تھوڑا سا دیکھنے والا ہوگا کہ آج کل کے یہود کیا رکھتے یا نہیں رکھتے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ نہیں رکھتے ہوں گے، کیونکہ جو مذہبی رسوم ہوتے ہیں وہ کسی بھی مذہب سے مٹتے نہیں ہیں، اور یہ جو محرم کی 10ویں تاریخ ہے یہ یہود کی بہت گویا کہ پاپولر ہے اس میں، کیونکہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی، فرعون اسی دن غرق ہو گیا تھا، اور یہ ان کے شروع ہی سے ان کے مذہب میں اس دن کو بڑی فضیلت حاصل تھی، وہ تورات میں بھی اس کا ذکر ہے اس دن کا۔ باقی اس کو جو کہا گیا نا اللہ کا مہینہ، شہر اللہ، تو مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، تو بسا اوقات اللہ کی طرف کسی چیز کی اضافت ہوتی ہے اس کی عظمت کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ، بیت اللہ، تو بیت اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا گھر، تو اللہ کا گھر، اللہ کی زمین تو ساری اللہ کی ہے، تو بیت اللہ اللہ کا گھر سے مراد ہے کہ اللہ کی طرف بہت ہی اس کے یعنی کی وجہ سے کی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ یا اسی طرح یہاں بھی اللہ کا مہینے سے مراد ہے کہ اس کے ساتھ ایک خاص قسم کا ایک گویا کی نسبت ہے، تو اس نسبت کے لیے اس کو گویا کہ اس طرح کی اضافت کی جاتی ہے۔ اور اس میں جو فرمایا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی یا ایک قوم پر مہربانی کی، تو اس سے مراد بنی اسرائیل ہے، کیونکہ وہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اسی دن ان کو نجات ملی تھی۔ اور آگے فرمایا کہ ایک قوم پر اللہ تعالیٰ شاید ان کی توبہ قبول کرے، یا کسی قوم پر اللہ متوجہ ہو جائے، مہربانی کرے۔ یتوب کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنا بھی،
اور اللہ کی توجہ بھی مراد ہوتی ہے یا مہربانی بھی مراد ہوتی ہے، تو اس سے پھر کیا مراد ہے؟ تو جس طرح یہاں بھی انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا، تو کچھ مفسرین محدثین کہتے کہ شاید یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرف اشارہ تو ہو سکتا ہے یہ بھی ہو، لیکن ظاہر ہے یہ محض ایک ویکی امکان ہے، کیونکہ حدیث میں یعنی ایک پاسبلٹی ہے، اس لیے بعض محدثین کہتے ہیں اس کو کسی پر فٹ نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے وہ واقعہ نبی علیہ زمانے میں پیش آیا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کبھی آج، یا ہو سکتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ ہو، لیکن بہرحال اس کو گویا کہ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ وہی ہی مراد ہے، اس طرح سے ہم یقین نہیں کر سکتے۔ جی آگے۔ استاد جی اسی طرح آپ ذی الحجہ کے 9 روزوں کی بھی تو بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، تو مختلف احادیث میں مختلف چیزوں کی یعنی جب فضیلت بیان ہوتی ہے تو وہ اس وقت یہ سمجھ آتی ہے کہ سب سے بہتر چیز یہی ہے، لیکن جب دوسری چیز دیکھی جاتی ہے تو وہ سمجھ آتا ہے کہ یہ سب سے بہتر یہ ہے۔ جیسے رمضان کے روزے ہیں، اسی طرح اب یہ اس کے علاوہ رمضان کے بعد دو 10 راتیں ہیں، والفجر وليال عشر، ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 9 راتیں جو ہیں یا 10 راتیں جو ہیں وہ ذی الحجہ کی سب سے افضل ہے، تو ان کے روزے بہت افضل ہیں۔ تو اب ان احادیث مبارکہ میں یعنی 9 اور 10 کے روزوں کی فضیلت ہے، تو یہ تطبیق کیسے ہوگی ان کی؟ دیکھو اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ جب کسی چیز کی فضیلت نفسی ہوتی ہے، یعنی فی نفسی کا مطلب ہوتا ہے کمپیئر ٹو ادرز نہیں، تو لہٰذا ہم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ بھائی وہ سب سے افضل ہے یا یہ سب سے افضل ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی بھی افضلیت ہے، اس کی بھی افضلیت ہے۔ اب یہ بات کہ ان میں سے افضل کون ہے، ظاہر ہے یہ ایک پھر دوسری بات ہوتی ہے، تو لہٰذا ہر اس کی جو ایک افضلیت بیان کی جاتی ہے کہ اس مہینوں میں اتنا فائدہ ہوگا یا عبادت کرنے کا اتنا زیادہ ثواب ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی فی نفسی فضیلت بتائی جا رہی ہے، دوسروں سے کمپیئر کر کے نہیں بتائی جا رہی ہے، لہٰذا اس کو کمپیئر کر بھی نہیں سکتے، ہر ایک کی اپنی اپنی وجہ ہے۔ جیسے ذوالحجہ کے دنوں کی اپنی وجہ ہے کہ وہ حج کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے، جو ظاہر ہے اور مہینوں میں نہیں ہے۔ محرم کی اپنی فضیلت ہے کہ اس کے وہ خاص دن ہے جو تمام مذاہب میں بعض روایت کے مطابق بڑا ایک محترم رہا ہے، کیونکہ اس میں اہم اہم ایونٹ سارے اسی دن ہوئے ہیں، جیسے آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہو گئی، فرعون کو اسی دن مارا گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اسی دن نجات ملی تھی۔ تو اہم اہم جو ہماری جو ہسٹری ہے اس کی اہم جو واقعات ہے وہ اسی دن ہوئے تھے، تو ظاہر ہے وہ فضیلت پھر دوسرے دنوں میں نہیں ہے۔ اور رمضان کی اپنی فضیلت ہے، تو گائے کہ ہر ایک کی اپنے حساب سے فضیلت ہے، اور اس میں جو اینگل ہے نا یا جو ریزن ہے فضیلت کی وہ دوسرے میں پھر نہیں پائی جاتی، تو اس لیے ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی حیثیت سے اہم ہے۔ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی سر جی، جزاک اللہ۔ جی پڑھیں آپ۔ باب ما جاء في صوم يوم الجمعة. وبه قال حدثنا القاسم بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث عبد الله رضي الله عنه حديث حسن غريب. وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده. وقال وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه. شابش ماشاء اللہ۔ یہ باب ہے، باب ما جاء فی صوم یوم الجمعہ، جمعے والے دن کا روزہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یصوم، روزہ رکھتے تھے، من غرۃ کل شہر، ہر مہینے کے شروع کے 3 دنوں میں، ہر مہینے کے شروع کے 3 دنوں میں۔ غرہ کا یا تو ترجمہ یہ کریں گے، یا غرہ کا مطلب ہوتا ہے ہر مہینے کے روشن دنوں میں، 3 ایام 3 دن روزے رکھتے تھے،
وقل ما كان يفطر يوم الجمعہ، بہت ہی کم آپ جمعے والے دن افطار کرتے تھے، یعنی ان میں جمعہ آ ہی جاتا تھا تو پھر اس میں بھی آپ کا روزہ ہوتا تھا، مطلب ہے جمعے والے دن بھی آپ کا روزہ آ جاتا تھا۔ وفی الباب ان ابن عمر وابی ہریرہ رضی اللہ عنہما قال ابو عیسیٰ حدیث عبداللہ حدیث حسن غریب۔ اب کہتے ہیں اہل علم کی ایک قوم نے جمعے والے دن کے روزے کو مستحب سمجھا ہے، وانما یکرہ، پھر مکروہ ہے کہ جمعے والے دن کا روزہ رکھے، کیسا؟ لا یصوم قبل ولا بعد، کہ نہ اس سے پہلے روزہ رکھے نہ اس کے بعد روزہ رکھے، یہ پھر مکروہ ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ شعبہ نے عاصم سے اس حدیث کو روایت کیا ہے، ولم یرفع، لیکن اس کو مرفوع قرار نہیں دیا، یعنی اس کو حضرت عبداللہ پر وہ ہے کہ بند کر دیا، حضرت عبداللہ کا عمل بتایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں غرہ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو غرہ عربی زبان میں اصل میں گھوڑے کی پیشانی کو کہتے ہیں، جو گھوڑے کی پیشانی میں جو سفیدی ہوتی ہے نا، اگر گھوڑا مثلا سرخ رنگ کا ہے، کالے رنگ کا ہے یا کسی اور رنگ کا ہے اور اس کی پیشانی سفید ہے تو اس سفیدی کو غرہ کہتے ہیں۔ اب غرہ سے مراد یا تو جو ایام بیز ہے وہ مراد ہے، جو 13 14 15 یہ والے دن ہے، یہ مراد ہے، کیونکہ ان دنوں میں چاند روشن ہوتا ہے، تو وہ کہ روشن راتیں، سفید راتیں، یہ تو یہ ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ مہینے کی جو ہے نا شروع کی 3 راتیں بھی مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ مہینے کی 3 راتوں میں بھی چاند روشن ہوتا ہے، یعنی پہلی رات تھوڑا سا کم ہے، دوسرے اور تیسری رات میں چاند بڑا نمایاں ہوتا ہے، تو اس لیے وہ بھی گویا کہ مراد ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ ایام بیز مراد ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایام بیز کے روزے رکھا کرتے تھے، ایک تو یہ۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ بعض روایات میں جمعے والے دن کے روزے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، جیسے آگے آئے گا بھی، اگلے باب اسی پر ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف جمعے کی وجہ سے، جمعے والے دن کی وجہ سے اس کے روزے کو مستحب سمجھے تو پھر یہ قرات آ جائے گی، کیونکہ جمعے کے دن میں کوئی، یعنی جمعے کا دن افضل دن تو ہے، لیکن اس دن کے روزے کی کوئی تخصیص نہیں ہے یا کوئی تفضیل نہیں ہے، یعنی یہ عام دنوں کی طرح ایک روزہ ہے۔ ہفتے کے دنوں میں اگر روزے کی فضیلت ہے نا تو یا تو پیر والی دن ہے یا جمعرات والی دن ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، آگے اس پر شاید باب بھی آ جائے۔ تو اب اگر کوئی آدمی جمعے کے دن کی فضیلت کی وجہ سے اس دن روزہ رکھنے کو افضل سمجھے تو پھر یہ مکروہ ہے، یعنی مکروہ کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی طرف سے اس میں اضافہ کر دیا۔ یہ ایسا ہی ہے جس طرح علماء فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں سے کسی بھی حصے کو پڑھ سکتے ہیں نماز کے لیے، لیکن کسی ایک صورت کو خاص کر دینا اس نیت سے کہ بھائی یہ زیادہ افضل ہے، تو اس طرح سے کریں گے تو وہ صورت پھر مکروہ ہو جائے گی۔ کہ اگر کوئی آدمی کہ مثلا صرف قل واللہ ہی میں پڑھوں یا صرف جو ہے نا سورۃ الکوثر ہی پڑھوں کیونکہ اس میں زیادہ افضلیت ہے، تو ظاہر وہ اپنی طرف سے افضلیت کریٹ کر رہا ہے، تو پھر یہ قرات آ جائے گی۔ تو جمعے والے دن بھی عام دنوں کی طرح اگر آدمی روزے رکھ رہا ہے ایام 20 کے یا شوال کے 6 روزوں کے، یا ویسے ایک آدمی قضا کے روزے رکھ رہا ہے یا نفل کے روزے رکھ رہا ہے، اس میں جمعے والے دن کا روزہ آ گیا تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جمعے کا روزہ جمعے کی وجہ سے رکھتا ہے کہ نہیں آج جمعہ ہے تو میں نے روزہ رکھنا ہے کیونکہ افضل دن ہے، پھر اس میں قرات آ جائے گی۔ تو تخصیص اور تفصیل، اسی جمعے کو خاص کرنا اور اس کو باقیوں سے افضل سمجھنا، یہ پھر مکروہ۔ یہ بات اب سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی پڑھیں آگے۔ باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وفي الباب عن علي وجابر وجنادة أزدي وجويرية وأنس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. يكرهون أن يختص يوم الجمعة بصيام لا يصوم قبله ولا بعده. وبه يقول أحمد وإسحاق.
शाबाश। देखो यही बाब आया कि अकेले जुमे वाले दिन के रोजा रखना। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहि सल्लम ला यसूम अहदुकुम यौमल जुमा, तुम में से कोई आदमी जुमे वाले दिन रोजा ना रखे मगर ये कि उससे पहले रोजा रखे या उसके बाद। देखो उससे पहले उसके बाद का ही मतलब है कि उसको बाकी दिनों के साथ मिलाए। लेकिन अगर आदमी ने एक ही रोजा रखना है या किसी भी वजह से किसी दिन रोजा रखना है नफली रोजा, और वो इत्तेफाक से जुमे वाले दिन आ गए, तो फिर कोई कराहत नहीं है। कराहत उस वक्त है जब वो उसको खास जुमे की वजह से रोजा रखे। वो फिलबाब यानी अली इन वजाबिर व जुनादत अल अज़दी व जुवैरिया व अनस व अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु अन्हुम قال अबू ईसा हदीस अबी हुरैरा हदीस हसन सहीह। अमल इसी पर आले इल्म किया कि वो मकरूह समझते हैं कि जुमे वाले दिन को खास किया जाए बिसियाम, इन रोजे के साथ, कि न उससे पहले रोजा रखे न उसके बाद। यही इमाम अहमद और इसहाक का कौल है। जी आगे। باب ما جاء في صوم يوم السبت. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليم فليمزغه فليمزغه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ومعنى الكراهية في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود يؤزمون يؤزمون يوم السبت. इनकी आवाज गुम हो गई, सबके यहाँ गुम हो गई। لأن اليهود يؤزمون يوم السبت. शाबाश। मेरी आवाज आ रही है? जी उस्ताद जी आ रही है। जी। बाबू माजा फी सौम यौम सब्त, के हफ्ते वाले दिन के रोजे रखने का बयान। तो अब्दुल्ला बिन बुसर अपनी हमशीरा से रिवायत करते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ला तसूमो, तुम रोजा ना रखो यौम सब्त, हफ्ते वाले दिन, इल्ला फी मफ्तुरिज़ा अलैकुम, मगर ये कि जो तुम पर रोजे फर्ज किए गए, इन्हें जैसे रमजान के रोजे हैं या कोई और इस तरह के जरूरी रोजे हैं। इन लम यजिद अहादुकुम, अगर तुम में से किसी को ना मिले, इल्ला लिहा आइनबा, एक अंगूर की खाल, अंगूर की जो छिलका है वो मिले, अऊद शजारा, या इसी तरह यानी एक वह के किसी दरख्त की लकड़ी, फलियम हो, तो वो उसको चबा ले, यानी उसको चबा ले ताकि उसका रोजा न रहे। हाल अबू ईसा हाजा हदीस हसन। और करायत का भी यही मतलब है कि आदमी खास करे हफ्ते वाले दिन को रोजों के साथ, इसलिए कि यहूद हफ्ते के दिन की ताजीम करते थे। तो अगर एक आदमी हफ्ते के दिन की ताजीम करेगा तो उसकी गोया कि वो किसके साथ आ जाएगी, उसकी जो मुशाबत है वो यहूद के साथ आ जाएगी। इसलिए फरमाया कि ये क्या है, ये मना है। जी आगे। باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس. وبه قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وفي الباب أن حفصة وأبي قتادة وأسامة بن يزيد رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن غريب من هذا الوجه. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت
الأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤرز الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يؤرز عملي وأنا صائم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الباب حديث حسن غريب. आवाज नहीं आ रही सर। आवाज आ रही है अब? अब भैया सर ये आपकी तो आ रही है। जी जी। बाबू माजा फी सौम यौमिल इस्नैन वल खमीस, ये बाब है कि पीर के दिन का रोजा, वल खमीस और जुमरात का रोजा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यतहर्रा, तलाश करते थे, बाकायदा एहतिमाम करते थे, सौमल इस्नैन वल खमीस, पीर और जुमरात के रोजे का, यानी बाकायदा उसको देख। वफिल बाब अन हफ्सा व अबी कतादा व उसामा बिन ज़ैद रज़ी। हदीस भी हजरत आयशा की है कि नबी अलैहिस्सलाम यसूम रखते थे मिन अश-शहर, महीने में, असब्त हफ्ता, वल अहद इतवार, वल इस्नैन और पीर, व मिन अश-शहर आखर, और दूसरे महीने में फिर रखते थे असुलसा, मंगल, व वल अरबिया और बुध, वल खमीस और जुमरात। इस तरह से होते, एक महीने में हफ्ते के पहले दिन और अगले महीने में हफ्ते के अगले 3 दिन रोजा रखते थे। قال अबू ईसा हादा हदीसन हसन वरवा अब्दुर्रहमान इब्न मादी हज़ल हदीस अन सुफियान वलम यरफाहु। और तीसरी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया तो रजुल अमाल, अमाल पेश किए जाते हैं यौमुल इस्नैन, पीर वाले दिन, वल खमीस और जुमरात वाले दिन। फ़उहिब्बु, तो मैं भी चाहता हूँ, अय्यो रज़ा अमली, कि मेरा अमल पेश किया जाए, व अना साइमुन, जबकि मेरा रोजा हो। क़ाल अबू ईसा हदीस अबी हुरैरा फ़ी हाज़ल बाब हदीसुन हसनुन गरीबुन। तो इससे मालूम हुआ कि पीर और जुमरात को रोजा रखने की वजह क्या है कि इस दिन आमाल पेश किए जाते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी ये चाहते थे कि आपका अमल भी उसी दिन चूंकि पेश होता है तो रोजे की हालत में पेश हो जाए। तो वह कि पीर और जुमरात के रोजा रखने की बड़ी फजीलत है, और बाकायदा आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको रखा करते थे। तो इसलिए हमें भी वह कि इसका एहतिमाम करना चाहिए अगर कभी मौका मिले इंसान को या फुर्सत मिले। अरब लोग बहुत रखते हैं ना, आप लोगों ने वहां देखा होगा, अरब लोग जो है ना इसका जी, बड़ा एहतिमाम करते हैं इन 2 रोजों का। और इफ्तार भी करवाते हैं। जी, इफ्तार भी करवाते हैं। देखो इसमें यह है, एक तो इसमें ना अगर हम देखें तिब्बी लिहाज से भी बड़ा अहम होगा, अगर इंसान इन 2 दिनों में रोजा रखे तो तिब के लिहाज से या इंसान की जो एक उसके जो मैदे का मसला है या जो भी उसके तिब्बी हवाले से भी बड़े इसके फजाइल है। दूसरा इसमें नफली, जब भी शरीयत किसी इबादत में नफल का कॉन्सेप्ट रखती है ना, तो उसका फायदा ये हो जाता है कि नफल जब इंसान उस इबादत में अदा करता है तो फर्ज उसके लिए बड़ा आसान होता है। ये जो सुन्नतों का और नवाफिल का कंसेप्ट इसीलिए है कि फर्ज नमाज के लिए फिर इंसान ताज़ा होता है और उसको बहुत एहतिमाम के साथ करता है। हमारे यहाँ जो रोज़ों में सुस्ती आ रही है ना, तो उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ नफल रोज़ों का कॉन्सेप्ट ख़त्म ही हो गया आवाम से।
یعنی عوام تو نہیں، خواص بھی نہیں رکھتے، بہت ہی کم رکھتے ہیں۔ یعنی اب خواص نے بھی، یعنی پیر اور جمعرات کا روزہ تو بہت ہی شاید کم لوگوں کا ہمارے یہاں اس پر عمل ہوتا ہوگا، لیکن بہت ہی کم لوگوں کا۔ جو ایام 20 کے روزے ہیں، اس کا بھی کوئی عمل نہیں ہے۔ اسی طرح محرم کے روزے کا کبھی نہ کبھی ہو جاتا ہے، یا جو قادہ کا۔ لیکن اگر آدمی ہر مہینے 3 روزے رکھے تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہوگی۔ تو اس لیے نفل روزوں کی باقاعدہ ترغیب دینی چاہیے۔ تو جتنا عوام نفل روزے رکھیں گے، اتنا زیادہ ان کے لیے رمضان کے روزوں میں آسانی ہوگی۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی رمضان کے روزے نہیں رکھے جاتے، یا فلاں علاقے میں نہیں رکھے جاتے، یا فلاں لوگ نہیں رکھتے، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ نفل عبادت اس علاقے سے یا اس جگہ سے ختم ہو جائے، تو پھر فرض عبادت میں بھی سستی آ جاتی ہے۔ تو ان نوافل روزوں کی یہ بھی بڑی اہمیت ہے۔ جی آگے۔ جی سر، باب یہ ما جب روزے جی رکھتے ہیں نا، پوچھیں۔ کہ ہمارا معدہ جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتا ہے۔ بعض دفعہ مجھے ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، وہ کسی چیز سے ٹھیک نہیں ہوتی، کیا؟ تو میں روزے رکھتی ہوں۔ معدے میں تذابیت ہو جاتی ہے نا جب، تو بعض دفعہ وہ کسی چیز سے ٹھیک نہیں ہوتی، تو میں روزے رکھتی ہوں، تو پھر الحمدللہ میں ٹھیک ہو جاتی ہوں۔ سر آپ کو آواز آئی؟ جی جی اب بولیں۔ سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو نفل روزے ہیں، ان کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارا معدہ جو ہے، ہمارا ڈائجسٹو سسٹم صحیح طرح سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، تو یہ میرا بالکل ایسے ہی ہے۔ آزمودہ اگر ہے یہ کہ بعض دفعہ نا میرے معدے میں ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، تو کسی دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتی، تو پھر میں روزے رکھتی ہوں، تو الحمدللہ میں ٹھیک ہو جاتی ہوں۔ بالکل، ہاں اگر انسان فوائد ہوتے ہیں تو وہ کہ اس میں باب ما جاء في صوم الأربعاء والخميس. وبه قال حدثنا الحسين بن محمد الحريري ومحمد بن مدوية قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هارون بن سلمان أن عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه رضي الله عنه قال سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال لأهلك عليك حقا ثم قال صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى حديث مسلم القرشي رضي الله عنه حديث غريب. وروى بعضهم عن هارون بن سلمان عن مسلم بن عبيد الله عن أبيه رضي الله عنه. شابش ماشاءاللہ۔ یہ باب ہے، باب ما جاء فی صوم یوم الاربعاء والخمیس، بدھ اور جمعرات کے روزہ کا بیان۔ تو حضرت عبید وہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا یا نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا سیام الدہر کے بارے میں۔ سیام الدہر کا مطلب ہوتا ہے ساری زندگی روزہ رکھنا۔ تو آپ نے فرمایا ان لآلک علیک حق، آپ کے گھر والوں کا آپ پر حق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا سم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، جو رمضان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ رمضان کے ساتھ ملا ہونے سے مراد ہے شوال کے 6 روزے۔ وکل اربعاء و خمیس، اور ہر بدھ اور جمعرات کو۔ فیضا انت قد صمت الدار، تو گویا کہ آپ نے پورا مہینہ روزہ رکھا۔ وہ افطر تھا، اور آپ نے افطار بھی کیا۔ وفی الباب عن عائشہ قال ابو عیسیٰ حدیث مسلم القرشی حدیث غریب، اور بعض نے اس کو ہارون بن سلمان مسلم بن عبداللہ نبی سے روایت کیا ہے۔ تو گویا کہ اس میں بدھ اور جمعرات کا ذکر آ رہا ہے، اگرچہ مشہور روایات میں پیر اور جمعرات کا ہے، تو اس لیے مشہور روایات تقریباً وہی ہے۔ جی آگے۔ باب ما جاء في فضل صوم يوم عرفة. وبه قال حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الزبي قال
قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أبي قتادة رضي الله عنه حديث حسن وقد استحب أهل العلم صيام يوم جی عرفة إلا بعرفة. میری آواز آ اگلا رہی باب ہے؟ بھی پڑھ دو. پڑھ لیں اگلا باب بھی اب پڑھ آئیے لیں. استاد جی. باب ما جاء في كراهية صوم يوم عرفة بعرفة. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر وأم الفضل رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن وصحيح. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه يعني يوم عرفة ومع أبي بكر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء. وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة. قال حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال سئل ابن عمر رضي الله عنها عن صوم يوم عرفة قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه ومع أبي بكر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه وأنا لا أصومه ولا أمر به ولا أنهى عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وأبي نجيح اسمه يسار وقد سمع من ابن عمر رضي الله عنهما. وقد روي هذا الحديث أيضا عن ابن نجيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما. یہ آپ کی آواز درمیان سے کٹ جاتی تھی، تو کیا اس کا ترجمہ ہم کل پڑھ لیں اگلے سبق میں؟ ٹھیک ہو گیا سر. چلے جی، کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ چلے جی، اتنا کافی ہے پھر انشاءاللہ. جی ساری. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.